آئیے چلے بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں۔ وعن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم حرع علينا مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية رواه الترمذي والنسائي وابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ رجب کا مہینہ گزر چکا اور شعبان ہم پر ہے اور آنے والا مہینہ رمضان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رجب کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا اور شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا اور رمضان کو امت کا مہینہ۔ صحابہ کرام کا یہ رویہ تھا کہ جب سے زکوٰۃ فرض ہوئی تو اپنے تمام کاروبار کا حساب و کتاب اور اپنے مال و دولت کا حساب و کتاب زکوٰۃ کے نصاب کے برابر شعبان کے مہینے میں ہی اس کو ادا فرما دیتے تھے اور اپنے فرض زکوٰۃ کو ادا کر کے یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کرنے سے رمضان جو آ رہا ہے اس سے جب یہ مال تقسیم ہو جائے تو امت میں وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان تک مال پہنچے گا اور رمضان وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پورا فرما سکتے ہیں۔ اس لیے صحابہ زکوٰۃ کو رمضان میں نہیں بلکہ شعبان کے مہینے میں ہی ادا کر دیا کرتے تھے اور تمام کاروبار کو اپنے بند فرما دیتے تھے اور اللہ کی عبادت کے لیے رمضان کے لیے خالص ہو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے۔ حضرت ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لا يعدی زکوٰۃ مالہ الا جعل اللہ یوم القیامت، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو کیا کرے گا؟ فی عنقہ شجاعا، جعل اللہ یوم القیامت فی عنقہ شجاعا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو جتنا بھی اس نے جمع کر کے رکھا اس کو سانپ کی شکل عطا فرمائے، ایک بڑا سانپ، جتنا مال جمع کر کے رکھا ہوگا اتنا بڑا سانپ اژدھا کی طرح بن جائے گا، بنا کر اس کے گردن میں لپیٹ دے گا، اس کے گردن میں ڈال دے گا۔ تو یہی تو مال تھا جو تو نے اللہ کی راہ میں ادا نہیں فرمایا، تو یہ لے تیرا مال اس شکل میں اب تیرے کو لوٹایا گیا۔ تو مال کو سانپ بنا کر اس کی گردن میں ڈالے گا، اور اس بات کی تاکید میں قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور یہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس آیت کو پوری آپ نے قرأت فرمائی، اور اس کو نقل کیا امام ترمذی نے، نسائی نے اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ معلوم ہوا کہ مال جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور جتنا زیادہ مال اللہ نے اس کو بھی عطا فرمایا ہے وہ اس کا خازن ہے، مالک نہیں ہے۔ مالک تو اس مال کا اللہ ہی ہے، اور یہ کچھ وقت کے لیے امانتاً اس کے پاس رکھا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کے حوالے کیا ہے، پورا نہیں بلکہ صرف 40 میں سے ایک کو ادا کرے جس پر 1 سال گزر گیا ہے۔ تو نصاب کا حساب تو علماء اور مفتیان کرام بتاتے ہی رہتے ہیں، لیکن حساب و کتاب مال کا جتنا بھی ہے ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے پاس نفع بطور نفع تمام اخراجات کے بعد کیا ہے، اور اس میں سے ہمیں کتنا ادا کرنا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو سمجھ لے کہ وہ مال باقی رہے گا، مال میں ہر وہ چیز شامل ہے، اس کا نقد پیسہ، سونا چاندی، مویشی، جانور جو بھی وہ پالتا ہے، اور اسباب کاروبار و تجارت جو بھی ہوگا وہ تمام کا تمام مالیے میں شامل ہوگا۔ تو لوگ یعنی انسان کی فطرت میں سونا اور چاندی کی محبت
بہت ہی زیادہ ہوا کرتی ہے اور اسے روک کر رکھ لیتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، یا اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آتی ہے تو گریز کرتے ہیں۔ اس کی سزا سے بڑھ کر کے حالت و کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس مال کو وہ جمع کرتا ہے وہی مال اس کا سبب عذاب بن جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اللہ کے خوف سے ایک مہینہ پہلے رمضان میں نہیں بلکہ شعبان ہی میں آپ ادا فرما دیتے تھے صحابہ کرام، اور صبح دوش ہو کر اللہ کی عبادت اور رمضان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کا یہ رویہ تھا کہ دن اور رات میں شہر کے اندر معائنہ کے لیے جایا کرتے، دورہ کیا کرتے تھے اور حالات کا اندازہ لگاتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ کسی کے گھر پہ کھڑا ہوا سوال کر رہا تھا کہ بھوک لگ رہی ہے، بھوک کے لیے کچھ اللہ کے نام پہ دے دے، کچھ اللہ کے نام پہ کھانے کے لیے دے دے۔ وہ شخص جس کے گھر پہ وہ آواز لگا رہا تھا سائل، وہ روٹی کھا رہا تھا اور اس کے اوپر جو جلا ہوا حصہ تھا روٹی کا، گیہوں کا، تو وہ جلے ہوئے ٹکڑوں کو توڑ کر کے اس کو دے رہا تھا۔ اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مانگنے والے کو ایک پوری روٹی یا روٹی کا کچھ حصہ تو نہیں بلکہ جلا ہوا حصہ اس کو خیرات کر رہا۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور پوچھا کیا تجھے مال سے اتنی دولت سے تجھے محبت ہے؟ اگر میں تجھے تو چاہے تو میں تجھے سونا اور مال دے دوں، سونا تو جتنا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں کیجیے، تاکہ ایک شرط ہے کہ ایک تیرے جتنی خبر کھودی جائے گی اور اس پہ سونا لاد دیا جائے گا، اور تو اس کو اس پر لیٹ کر تھوڑی دیر پھر تو وہ پورے کا پورا سونا لے لے، تیرا ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا تھوڑی دیر لیٹنے میں اس پر کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بنایا گیا اور سونے اور چاندی سے اس کو بھر دیا گیا اور اس کو لٹا کر اس پہ ایک بوریا، جیسے ہی اس کے اوپر تاننا گیا تو چیخ و پکار کی آواز اس کے اندر سے آنے لگی، لیکن لمحے بھر میں اس کو کھولا گیا۔ وہ جو چاندی اور سونے کی محبت میں اس شرط کو قبول کیا تھا تو باہر نکلا اور کہنے لگا کہ توبہ، کیا ہوا کہ جیسے ہی مجھ پر بوریا بچھایا گیا اوپر سے تو مجھے ہر طرف سے گرز کے مار پڑنے لگے، گرز کے مار اس پر پڑنے اتنا لگے کہ اس کو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس میں جو روٹی کے جلے ہوئے حصے جو ٹکڑے وہ سائل کو دے رہا تھا وہ آڑے آ رہے تھے اور اس کو بچا رہے۔
تو جو خیرات اس نے کی تھی وہی اس کے آڑے آ کر اس گرز کے ماروں سے اس کو بچا رہی تھی. تو اس نے کہا کہ توبہ کرتا ہوں میں، جو کچھ بھی میرے پاس سونا و چاندی و مال ہے وہ سب میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، اور مجھے اس کی اب کوئی ضرورت نہیں. دل میں ہمارے مال کی خواہش ہوا کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ مصیبت کا سامان ہے. دنیا میں جب تک ہمیں ضرورت ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جتنا اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اسے ہمیں ادا کرنا ہی ہوگا، اور اس کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا. محبت کو آپ نکال دیں، مال رکھیں اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے برابر اس کو خرچ کر دیں اور ادا کر دیں، تو وہ مال زکوٰۃ کے معنی وہ پاکی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. ورنہ جو مال وہ روکے رکھتا ہے وہ مال حرام میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ مال حرام حلال مال کو بھی برباد کر دیتا ہے، وہ برباد کر دیتا ہے. یعنی جو تمہارا مال حلال کمایا ہوا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی. لیکن صورتوں سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں اور اس سے اتنا ہی مال ہم خرچ کر بیٹھتے ہیں اور مصیبت میں گھرے رہتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ شعبان ہی میں اپنا محاسبہ کر لے، حساب کر لے کہ کتنا ادا ہے کرنا ہے اور کیا ہمارے پاس ہے. تو بہتر ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس فرض کو پورا کریں اور اللہ کی خوشبو حاصل کریں. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی مسعود النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل لا يعدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله فلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب له الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ. استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا تواب، استغفرک یا تواب، استغفرک یا تواب،
استغفرك يا تواب 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 هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر
التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. یا اللہ 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 یا تواب 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 یا تواب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء میں یہ اسم ہے تواب، یعنی توبہ قبول کرنے والا. کیا ہے؟ کس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ گناہگار بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. بہت بڑا تواب، بہت بڑا توبہ قبول کرنا. توبہ کرنے والا ایسا بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، اتنا پاک ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ بہت پسند ہے. توبہ کرتا رہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. اور تواب توبہ قبول کرنے والا، یعنی گناہ گار کو پاک کرنے والا.
جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس طرح گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا بندہ. ابھی بھول جاتا ہے کہ توبہ کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے. یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنے میں کیا ہے، لیکن توبہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی خوشنودی اور رضامندی کہ ہر آن و ہر لمحہ بندہ گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہی رہتا ہے، گناہ اس سے ہوتا ہی رہتا ہے، عمدن و سہون، جان بوجھ کر یا بنا جانے خطا کار ہے بندہ. چاہیے کہ اسے ہر لمحہ و ہر آن توبہ کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ کہتا رہے، استغفر اللہ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا رہے. تواب کے اللہ کی صفت کو ہم اگر کھولتے جائیں، اللہ کے خزانے میں، اللہ کے اسماء و صفات میں یہ سب سے بڑا اسم ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کو پیدا کرنے کا راز. فی الحال تو ہم اتنا سمجھ لیں کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. تم خطا کار ہو یا نہ ہو، توبہ اللہ کی طرف تمہیں رجوع کرتا ہے اور تم اللہ کی طرف متوجہ و رجوع ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ توبہ کرتا چاہیے. اور کم از کم ایک دن میں 500 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. پورا نہ ہو سکے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو ہمیں پڑھنا ہی ہے. 500 مرتبہ استغفار اور 500 مرتبہ درود شریف، یہ روزانہ ہمارے سلسلے کا وظیفہ ہے. اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے. یا تواب 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 یا تواب. صلی اللہ علی سیدنا محمد الشافی، 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الشافی،
صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الشافی 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 وسلم علیہ اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم وصل صواب ما أخرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سیدنوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم هوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافا يا عين صاد وبحق ميم عين سين قاف ثم بكما عميا فهم لا يرجعون ثم بكما عميا فهم لا يعقلون ثم بكما عميا فهم لا يبصرون
إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله